حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں کا واقعہ قرآن مجید کے 6 سپارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، میرے پیارے محبوب آپ ان پر حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی بات انہیں بیان کریں۔ اب ان 2 بیٹوں کی بات بیان کرنے کا اللہ نے حضور کو حکم دیا، وہ بات کیا ہے، وہ کہانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا، دونوں بھائی جو تھے، ایک کا نام حابیل دوسرے کا نام قابیل تھا، ان دونوں نے اللہ فرماتا ہے اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی اب سے نہیں، یہ تب سے ہے۔ بندہ پوچھتا ہے نا یہ قربانی کب سے ہے، تو جواب قرآن مجید میں ہی آ گیا، یہ قربانی آدمیت کی ابتدا سے ہی ہے۔ اس کے آگے حیت بدلتی رہی، مسائل بدلتے رہے، لیکن قربانی بہت پرانی ہے۔ ہوا یہ فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے قربانی ایک کی رد ہو گئی، ایک کی قبول ہو گئی۔ اب جس کی رد ہوئی اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، حسد میں آ کے اس نے کہا کہ تیری قبول ہو گئی میری رد ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتا، توبہ کرتا، معافی مانگتا کہ ظاہر ہے کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے میری قربانی رد کر دی، وہ بجائے اللہ سے معافی مانگنے کے اس کے دل میں بھائی کے بارے میں حسد پیدا ہوا، اس نے کہا میں تجھے قتل ہی کر ڈالوں گا۔ اب دوسرے بھائی نے کہا کہ قربانی قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے بس میں تو نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اب اس نے قربانی رد کرنی ہے یا قبول کرنی ہے یہ مالک کا کام ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو اللہ کے حضور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تک آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی ہے بہت پرانی، یہ ہے پرانے لوگوں کی نشانی، اس لیے لیکن ہم پہ کرم یہ ہوا کہ ان کے ہاں قربانی ہوتی تھی، اور جو چیز قربان کرتے تھے اس کا گوشت بناتے، کھانے کی اجازت نہیں تھی، برتنے کی اجازت نہیں تھی، جو چیز قربان کرنی ہوتی تھی وہ کرتے، آ کے کھلے میدان میں رکھ دیتے، جس کو اللہ قبول فرماتا آگ آتی اسے جلاتی، اور جس کی رد ہوتی وہ پڑی سڑتی رہتی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ رسوا ہوتا، ذلیل ہوتا، سارے زمانے میں مشہور ہو جاتا، بڑا ہی نامراد آدمی ہے، خدا کا راندہ ہوا ہے، یہ مردود آدمی ہے، اس کی قربانی رد ہو گئی۔ ایک قربانی کی اوپر سے رد ہوئی، مردود ہوا، مشہور ہو گیا کہ یہ وہ راندہ درگاہ آدمی ہے جس کو اللہ منہ نہیں لگاتا۔ ایک تو اس کے مال کی وہ جو تھا نقصان ہوا، دوسرا لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ رحمت فرمائی
قبول ہو یا نہ ہو، لیکن پردہ رکھا کہ یہ معاملہ تیرے اور میرے بیچ میں رہے، تیرا پردہ رہ جائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ ہمارا پردہ رہ گیا؟ اللہ اکبر، پردہ ہی تو ہے، پردہ ہی تو ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ سوچیں کہ ہمارے نبی کے وجود کی برکتیں کیا کیا ہیں، اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں دیا کیا کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو یاد کرے بندہ، پھر وزن کرے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، پردہ رہ گیا اس امت کا۔ پھر دوسرا کرم یہ ہوا، پچھلی امتیں قربانی کرتی تھیں آگ جلائے یا ویسے سڑ جائے، اس امت کی باری آئی، فرمایا کلوا منہا، ہم نے قربانی بھی تجھ سے لی ہے، قبول بھی کر لی، پھر تجھے حکم دیا لیکن اور تو کسی کو نہیں کھانے دیا، تو کھا لے۔ اس لفظ کو دیکھیں، کلو، تم کھاؤ، تے پچھلے کون سن؟ ہن پھر پچھلے آندے تے وہ ساڑے نال تے چوکھے سڑ دے، حسد کر دے، انہوں نے آکھنا سی اسی تانوں ماران گے کہ اللہ ساڑے نال ایک ہی تھا تے تواڈے نال ایک ہی تھا، اے تے اوہی ہے، کچھ سکی